بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سامعین کرام، یہ جو ہماری صحت ہے ہم پر یہ اللہ کی عظیم الشان نعمت ہے اور ہمارے پاس اللہ کی ایک بہت بڑی امانت ہے۔ اس لیے اسلام نے اس پر بہت زیادہ زور دیا ہے کہ اللہ کی عظیم الشان نعمت کی ہر حالت میں قدر کی جائے۔ ناظرین کرام، ہمارا دین ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ صحت کے بارے میں بالکل غفلت نہیں برتنی چاہیے، کیونکہ صحت کے بارے میں لاپرواہی برتنا یہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ ناظرین کرام، ہمیشہ زندگی میں خوش و خرم و چاق و چوبند رہنا چاہیے۔ غم و غصہ، رنج و غم، مردہ دلی، ان چیزوں سے ہمیشہ دور رہنا چاہیے۔ یہ اخلاقی بیماریاں اور ذہنی الجھنیں ہمارے معدے کو بری طرح متاثر کرتی ہیں، اور معدے کا فساد در حقیقت صحت کا بدترین دشمن ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، سیدھے سادے رہو، میانہ روی اختیار کرو اور حشاش بشاش رہو۔ اسی طرح ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جوان کو دیکھا کہ مریل چال چل رہا ہے۔ آپ نے اس کو روکا اور پوچھا کہ تمہیں کیا بیماری ہے؟ اس نے کہا، حضرت کوئی بیماری نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا درہ اٹھایا اور اسے دھمکاتے ہوئے فرمایا، راستے میں پوری قوت کے ساتھ چلو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے پر چلتے تو نہایت جمے ہوئے قدم رکھتے اور اس طرح قوت کے ساتھ چلتے جیسے کسی نشیب میں اتر رہے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن حارث بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مسکرانے والا کوئی شخص نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی اور کاہلی سے بچنے کے لیے امت کو ایک بہت ہی خوبصورت دعا سکھائی ہے۔ ہمیں اس دعا کا ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ دعا کیا ہے؟ فرمایا، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع الدین وغلبۃ الرجال۔ اے اللہ، میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دیتا ہوں پریشانی سے، غم سے، بے چارگی سے، سستی اور کاہلی سے، قرض کے بوجھ سے اور اس بات سے کہ لوگ مجھے دبا کر رکھیں۔ ناظرین کرام، ذرا غور کریں، کتنی پیاری اور خوبصورت دعا ہے جو آپ نے امت کو سکھائی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دعا زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، ارشاد فرمایا کہ مومن کے لیے مناسب نہیں کہ وہ اپنے آپ کو ذلیل کرے۔ لوگوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا مومن اپنے آپ کو کیسے ذلیل کر سکتا ہے؟ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن اپنے آپ پر ناقابل برداشت آزمائش ڈالتا ہے۔ ناظرین کرام، اس حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ عبادت کے معاملے میں ہمیشہ اعتدال رکھنا چاہیے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کو نصیحت ہے کہ ان کی امت ہمیشہ جفاکش، محنت، بہادری والی زندگی گزارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت معاذ کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا تو آپ نے انہیں ہدایت فرمائی، اے معاذ، اپنے آپ کو ہمیشہ عیش کوشی سے بچائے رکھنا، کیونکہ اللہ کے بندے عیش و عشرت والے نہیں ہوتے۔ ناظرین کرام، اسی طرح جو امت کی مائیں ہیں، جو بہنیں ہیں، جو بیٹیاں ہیں، جو زوجات ہیں، انہیں بھی محنت و مشقت والی زندگی گزارنی چاہیے۔ ہمارا دین یہی تعلیم دیتا ہے کہ گھر کا کام کاج خواتین کو کرنا چاہیے، اپنے ہاتھوں سے کرنا چاہیے۔ چلنے پھرنے اور تکلیف کو برداشت کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ آرام طلبی، سستی اور عیش کوشی سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اسی طرح اولاد کو بھی شروع دن سے جفاکش اور سخت جان بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ گھر میں ملازم ہوں تب بھی اولاد کو بات بات پر ملازم کا سہارا لینے سے منع کرنا چاہیے، اور ہمیشہ بچوں کو عادت ڈالنی چاہیے کہ اپنے کام خود اپنے ہاتھوں سے کریں۔ سیرت کی کتابوں میں آتا ہے کہ صحابیات اپنے گھر کا کام کاج خود اپنے ہاتھوں سے کرتی تھیں، کھانا پکانا، چکی پیسنا، پانی بھر کے لانا، اور اسی طرح ضرورت پڑنے پر میدان جنگ میں زخمیوں کو دیکھنا، ان کو پانی پلانا، اور یہ سب کام کرتی تھیں۔ اسی طرح الحمدللہ ان کی صحت بھی بنی رہتی تھی اور ان کے اخلاق بھی اچھے رہتے تھے۔ یاد رکھیں، اسلام کی نظر میں ایک اچھی بیوی وہی ہے، ایک اچھی بیوی وہی ہے جو گھر کے کام کاج میں مصروف رہتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا، میں اور ملگجے گالوں والی، یعنی جس کے گالوں پر سیاہی لگی ہو کھانے پکانے اور چولہا جلانے کی وجہ سے، وہ عورت قیامت کے دن اس طرح ہوں گے۔ آپ نے شہادت کی انگلی اور درمیان کی انگلی کو ملاتے ہوئے فرمایا، سبحان اللہ۔ جو خواتین گھر کے کام کاج میں لگی رہتی ہیں،
اللہ کے فضل و کرم سے ان کے لیے کتنی بڑی بشارت ہے، کتنی بڑی خوشخبری ہے، اے کاش یہ بات ہماری خواتین کی سمجھ میں آ جائے۔ ناظرین کرام، صحت اللہ کی جانب سے ایک عظیم الشان نعمت اور بہت بڑا تحفہ ہے، اور ہمیشہ اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے اور اس نعمت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ صحیح بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔